سوال ہے کیا دجال سمندروں میں سفر کر سکے گا؟ جواب ہے روایت میں ہے کہ دجال تیز رفتار سواری پر پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ اگلا سوال ہے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے پر مکہ میں کیا ہوگا؟ جواب ہے اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ سوال ہے کیا دجال کے پاس بارش برسنے کا طاقت ہوگی؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آسمان کی بارش کا حکم دے گا تو بارش ہوگی، یعنی یہ اللہ کی آزمائش ہوگی، اصلی طاقت نہیں۔ سوال امام مہدی علیہ السلام کی پہچان کیا ہوگی؟ جواب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوگے، چہرہ چمکتا اور نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ سوال ہے کیا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے خانہ کعبہ پر حملہ ہوگا؟ جواب ہے جی ہاں، ایک لشکر شام سے کعبہ پر چڑھائی کرے گا مگر زمین انہیں نگل لے گی۔ اگلا سوال ہے وہ کون سا نبی ہے جنہوں نے ابھی دنیا میں شادی کرنی ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جو زمین پر چلتے تھے لیکن ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی؟ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا سوال ہے سردیوں میں کون سا پھل کھانے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب ہے انار۔ اگلا سوال ہے جنت کے درخت کے پتے کس چیز کے بنے ہوں گے؟ جواب ہے جنت کے درخت کے پتے خالص سونے کے ہوں گے۔ سوال ہے کیا فرشتے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں شریک ہوئے تھے؟ جواب ہے جی ہاں، ہزاروں فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کیسے کافی ہوتا تھا؟ جواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھی۔ قرآن میں فرمایا گیا یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھائے۔ اگلا سوال ہے کیا جنت میں ہر شخص کی عمر ایک جیسی ہوگی؟ جواب ہے تمام جنتیوں کی عمر 33 سال ہوگی۔ اگلا سوال ہے بیت المعمور یعنی آسمانی کعبہ میں آج بھی فرشتے طواف کر رہے ہیں؟ جواب ہے ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری کبھی نہیں آتی۔ سوال ہے کیا قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ خاص عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، سورۃ الملک پڑھنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اگلا سوال ہے کیا پل صراط سے گزرتے وقت سب لوگ ایک جیسے ہوں گے؟ جواب ہے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ بجلی کی طرح گزریں گے، کچھ ہوا کی طرح اور کچھ رینگتے ہوئے۔ اگلا سوال ہے کیا جنت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ممکن ہے؟ جواب ہے جی ہاں، مومنوں کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، ایک دن کچھ چہرے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اگلا سوال ہے کیا فرشتے انسانوں کے بال اور ناخن بھی لکھتے ہیں؟ جواب ہے فرشتے ہر وہ چیز لکھتے ہیں جو انسان کے جسم سے علیحدہ ہوتی ہے اور ناپاکی یا صفائی میں شمار ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے سب سے پہلے کہاں جائیں گے؟ جواب ہے دمشق، شام کی شرقی سفید مینار پر۔ اگلا سوال ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جنت یا دوزخ کو آنکھوں سے دیکھا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ دونوں کو دیکھا۔ سوال ہے کیا حضرت مریم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نظر آئے تھے؟ جواب ہے جی ہاں، قرآن کہتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بشر السوی یعنی خوبصورت انسان کی صورت میں آئے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ جنات بھی قرآن سنتے وقت روتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، قرآن میں ہے کیا کہ جنات قرآن سن کر ایمان لائے اور رو پڑے۔ اگلا سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا تھا؟ جواب ہے بالکل،
قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کے عصے نے ان کے جھوٹے جادو کو نگل لیا تھا۔ سوال ہے بچے کا عقیقہ نہ کرنے والے سے بچے کو کون سا نقصان پہنچتا ہے؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی رکھا ہوتا ہے، یعنی عقیقہ نہ کیا جائے تو بچے کے حق میں کچھ روحانی رکاوٹیں باقی رہتی ہے۔ سوال ہے کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر جبرائیل علیہ السلام کا نور تھا؟ جواب ہے روایت میں ہے کہ ان کی خوبصورتی اللہ کے خاص نور سے تھی جسے فرشتے نبی سے سراہا۔ سوال ہے کیا سلیمان علیہ السلام جانوروں سے بات کرتے تھے؟ جواب ہے جی ہاں، قرآن میں ہے کہ اللہ نے انہیں پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنے کی طاقت دی ہوئی تھی۔ سوال ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کبھی سایہ نہیں پڑتا تھا؟ جواب ہے جی ہاں، بعض روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نور سے بنا تھا، اس لیے آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ سوال ہے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم آسمان پر زندہ حالت میں موجود ہے؟ جواب ہے جی ہاں، قرآن میں ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اگلا سوال ہے کھانے کے بعد میٹھا کھانے کی اصطلاح میں کیا حکمت ہے؟ جواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے بعد میٹھا پسند تھا۔ سوال ہے کیا کھڑے ہو کر پانی پینا گناہ ہے یا صرف نقصان دہ؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر پانی نہ پیے۔ سوال ہے اگر کوئی روز سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھ لے تو کیا فائدہ ہے؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی گویا اس نے پورا قرآن پاک پڑھا۔ سوال ہے کیا ناخن جمعے کے دن کاٹنا افضل ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جمعے کے دن ناخن کاٹنا سنت ہے۔ اگلا سوال ہے کہ جمعرات کو روزے رکھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے کیونکہ ان دنوں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کیا قرآن کھول کر دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، قرآن کو دیکھنا، چھونا اور سننا تینوں عبادت ہے۔ سوال ہے کیا ہر جمعے کی رات قبروں پر رحمت نازل ہوتی ہے؟ جواب ہے جمعے کی رات خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور مومنوں کی روحوں پر سکون اترتا ہے۔ اگلا سوال ہے عورت کے بالوں کی خوشبو لگانا گناہ ہے؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر غیر محرم کے پاس جائے وہ زنا کے قریب ہے۔ سوال ہے کیا وضو کے دوران بات کرنا منع ہے؟ جواب ہے مکروہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے وقت خاموش رہتے تھے کیونکہ یہ عبادت کی حالت ہے۔ سوال ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام نہ کرنے سے شیطان گھر میں داخل ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، یہ برکت لاتا ہے۔ اگر سلام نہ کیا تو شیطان کہتا ہے یہاں میرے لیے جگہ ہے۔ سوال ہے قرآن میں سب سے زیادہ بار کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اگلا سوال ہے کیا فرشتے انسان کے آنسو بھی گنتے ہیں؟ جواب ہے حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے خوف سے روئے دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ سوال ہے کیا پانی زمین سے نکلا یا آسمان سے نازل ہوا؟ جواب ہے پہلے زمین سے چشمے نکلے پھر آسمان پر بارش اتری۔ سوال ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہنسی میں مزاح کیا؟ جواب ہے جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح کرتے مگر ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ سوال ہے کہ جنات کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں؟ جواب ہے قرآن میں ذکر ہے کہ جنات بھی نسل در نسل بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب ہوگا؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جانوروں کا بھی انصاف کرے گا۔ سوال ہے کون سی نماز ہے جس میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی؟ جواب ہے نماز جنازہ۔
اگلا سوال ہے کس نبی کی قوم پر سب سے زیادہ عذاب آئے؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر آندھی، چیخ اور بجلی سب عذاب آئے۔ سوال ہے جنت میں سب سے پہلے کھانا کیا ہوگا؟ جواب ہے مچھلی کا جگر۔ اگلا سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس امت کو بلایا جائے گا؟ جواب ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سوال ہے کہ اذان کے دوران بات کرنے سے رزق میں کمی آتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان کے وقت خاموش رہو۔ سوال ہے کیا وضو کے بغیر قرآن پاک سننا جائز ہے؟ جواب ہے قرآن سننا جائز ہے، چھونا نہیں۔ اگلا سوال ہے کیا مردہ قبر کے باہر کی آواز سنتا ہے؟ جواب ہے جب کوئی جاتا ہے تو مردہ اس کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔